احتشام بھی یہ بتائیے گا کہ یوزلی ہمارے ملک میں ادارے مضبوط نہیں ہوتے، شخصیات مضبوط ہوتی ہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں، تو ان کی ادارے کو آپ آگے کیری کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ سسٹم اور شخصیت کا ٹکراؤ تو نہیں ہوتا؟ مولانا صاحب کا اس تمام تر معاملے میں کتنی ان کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو بہت اچھا سوال کیا۔ اگر میں اس کا جرنل جواب دوں گا پھر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں گا۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا اگر ایک لفظ میں مجھے مسئلہ بتائے نا، مجھے کوئی کہے تو میں کہوں گا کہ نان سسٹمیٹک ملک۔ پاکستان میں سسٹم پہ چلنا جو ہے وہ باعث آر سمجھ جاتا ہے، اور ایک کلچر ایک یعنی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا آدمی جو سسٹم کو فالو نہیں کرتا بلکہ کیو کو فالو نہیں کرتا۔ تو باقی دیگر ملکوں میں جاتے تو وہاں پہ سسٹم کو فالو کرنا ایک بڑی افتخار کی چیز ہے۔ تو اللہ، میں اس میں کریڈٹ گوز ٹو مولانا کہ مولانا نے جو ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ شخصیات ادارے بناتی ہیں اور سسٹم ادارے چلاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ہے کہ یہ اس ادارے کی بنیاد سسٹم پر رکھی کہ سسٹم کو پروموٹ کیا اور کبھی بھی انٹرفیرنس نہیں کی سسٹم کے اندر۔ جو سسٹم کی سب سے پہلی جو زد آتی ہے وہ فاؤنڈر پر آتی ہے۔ ایگزیکٹلی، فاؤنڈر کو اپنا آپ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس میں کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا اور میرا ہمیشہ سسٹم کو ترجیح دی کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ادارے کو چلایا جائے۔ اور ہمارے ہاں این جی او سیکٹر میں تھوڑی اس کی ایز اے ہول بھی ہمارے ہاں سسٹم کی کمی ہے، اور این جی او سیکٹر میں ایک کارپوریٹ لیول کے سسٹم کی کمی تھی۔ تو اس کی ہم نے پوری کوشش کی کہ پراپر جو بھی ایک ادارے انسٹیٹیوشنل نظام کے اندر جتنے بیسک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بنائے جائیں اور پالیسی کے تحت جو ہے کام کیا جائے، کیونکہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارے پاس بیسیکلی سسٹم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ڈیلیوری بہتر ہو، ڈیلیوری آپ کی پروڈکشن جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو لوگوں کے پیسے ہیں وہ امانت ہیں۔ ہماری اگر کور ویلیو ایک لفظ میں بیان کی جائے تو وہ امانت ہے۔ ہم نے اس امانت کو اچھے طریقے سے لوگوں تک، مستحقین تک پہنچانا ہے۔ اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یا ون مین شو ہوگا تو کبھی بھی اس امانت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے میں اس بات کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ سسٹمیٹک طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے کبھی ہوا مولانا نے فون کیا ہو کہ یار یہ والا کام ایسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ کوئی ہوتا ہے جیسے کوئی ان کے پاس غریب چلے جاتے ہیں، سائل جاتے ہیں، ان کے ایک تعلقات تو ہے، ان کا ایک ہلکا اثر تو ہے، تو کیسے مینیج؟ اوورال ہمارا عام بندہ اوورال لے مین یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ چاہے سرکاری ہو چاہے غیر سرکاری تو کام سفارش سے ہوتا ہے، اچھا، اور ریفرنس سے ہوتا ہے، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں بالکل۔ اور مولانا ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہاں پہ ایک نظم بنا، بلکہ بعض دفعہ میں نے خود کہتے ہوئے سنا کہ بھئی وہ میری نہیں مانتے۔ اچھا، مولانا خود کہتے ہیں؟ ہاں، آپ وہاں چلے جائیں، ان کا ایک نظم ہے، اس نظم کے مطابق ہی کام ہونا ہے۔ اور جب ہمیں لوگ آ کے بعض دفعہ ریفرنس دیتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے ریفرنس بالکل ہم کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک ریفرنس کافی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ملی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عام لوگوں کے لیے کیوں نہیں ایک کھولتے کہ لوگ آئیں، آپ سے ملیں، آپ سے اپنی، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ مشورہ لے سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ان کے خیالات کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کبھی کیوں نہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ وہ عام لوگوں کے لیے وہ یہ چیز کھولیں کہ پورے ہفتے میں ایک دن، تاکہ خواتین بھی آئیں، وہ ان سے مل سکیں، پوچھ سکیں؟ بہت سے مسائل ہیں ہمارے۔ جی، اس میں دیکھیں میں عرض کروں گا کہ یہ سوال پہلے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مولانا سے۔ دیکھیں، مولانا تو ہیں ہی پبلک فگر، عوامی بندے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی اس ایکٹیویٹی کو کیمرے نے کبھی کیپچر نہیں کیا۔ مجھے دیکھیں، اگر میری 30 سال سے تو میں کم از کم اس بات کا گواہ ہوں کہ مولانا کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی انسان کی اپنی، جس کو آج کل کی جنریشن کہتی ہے می ٹائم، ان کا کوئی می ٹائم نہیں ہے۔ ساری زندگی انہوں نے یا تو دیکھیں پبلکلی لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے یا انڈیویجلی کیا ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے نا جی کہ وہ چیزیں کیپچر ہوتی نہیں ہیں۔ نہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پہ مولانا کی ایکٹیویٹیز کو کیپچر کریں اور لوگوں کو دکھائیں۔ اب آ کے جب ماشاءاللہ 70 سے ابو ہو گئے مولانا، تھوڑا سا مولانا کی صحت اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے انہوں نے ایک تھوڑا ٹائمنگ کا سسٹم بنایا ہے، ملاقات کو تھوڑا ایوائڈ کیا ہے یا کم کیا ہے۔ ورنہ بہن ہم تو ساری زندگی ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہمارا گھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے جی، ایک ڈیرے کی طرح اور ایک آپ کہہ لیں خانقاہ کی طرح چلا ہے کہ نہ ٹائم کا پتہ ہوتا تھا کون کب آ جائے گا اور کیا بات کرے گا، کتنا وقت لے گا۔
اب تو سوشل میڈیا آ گیا. ایک وقت یہ تھا زمانہ تھا کہ خطوط کی ایک لمبی لائن ہوا کرتی تھی. اچھا. اور مولانا کی آپ دیکھیں ماشاءاللہ امانتداری کہ جب وہ گھر آتے تشریف لاتے تھے سارا سفر کر کے بیانات تھکاوٹ تو آرام کرنے کے فوراً بعد ان کا ہوتا تھا وہ خطوط پڑھتے تھے اور ایک ایک خط کا جواب دیتے تھے. اچھا. جی وجاد بھائی یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں اس حد تک خیال رکھتے تھے اگر کسی نے لکھا ہوتا تھا نا کہ جی میرا پرائیویٹ بات ہے کسی کو پتہ نہ چلے تو اس خط کو پوسٹ بھی خود کرتے تھے. زبردست. یہ ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو آن گراؤنڈ ہم نے دیکھی ہیں ساری زندگی ٹل ٹوڈے. تو ایسا بالکل کوئی ہرڈل نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں جس کو پتہ نہیں ہے نا کہ مولانا سے ملنا کیسے اس کے لیے مشکل ہے صرف. باقی مولانا ہر وقت ہر جگہ اویلیبل. اچھا پھر دوسرا یہ بتائیے گا ایک تو ان کا ایک اورا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں دنیا بھر میں ان کو سنا جاتا ہے. بطور والد وہ کیسے ہیں؟ لوگ بھی یہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل پیرنٹنگ ایک چیلنج بھی ہے. بچوں کے ساتھ باپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے ٹائم تھا اولاد پہ والدین اثر انداز ہوتے تھے اب اولاد ماں باپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. بالکل. تو بطور والد آپ نے کیسا ان کو پایا ہے؟ کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ ان کی وہ ہے؟ جی وجاد بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں کوئی بھی جو شخص بڑا ہو جاتا ہے نا جی بڑا انسان بن جاتا ہے جس کو ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں جی بڑا شخص ہے بڑا انسان ہے. ہماری فیملی کی آبزرویشن یہ ہے مولانا کو لے کے یا کسی بھی بڑے شخص کو لے کے کہ جو شخص فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا وہ بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا. چونکہ بائی ڈیفالٹ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی اٹیچ ہے. باقی تو لوگ بعد میں ہیں نا جی وہ تو آپشنل ہیں. بائی ڈیفالٹ اللہ نے کس کو اٹیچ کی ہے؟ آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو. ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے. ہمارے جو عاصم بھائی مرحوم دنیا سے چلے گئے وہ اس بات کو بہت زیادہ کہتے تھے کہ اگر مولانا صاحب گھر میں اچھے نہ ہوتے تو کبھی بھی باہر اتنی عزت نہ پاتے. اور انہوں نے ہمیں جتنی ہمیں انہوں نے عزت دی اتنی باہر ان کی عزت بڑھتی چلی گئی. اور آپ یقین مانیے دیکھیں آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کے سوا. لیکن مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب مولانا گھر میں ہوتے ہیں تو وہ پھر مولانا کا جو ٹائٹل ہے نا اس کو گھر سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. گھر میں ایک فادر ہوتے ہیں ایک دادا ہوتے ہیں ایک نانا ہوتے ہیں. اچھا. اور بہت عام اگر ان کی لائف کو ہم کیپچر کر کے آپ کو دکھائیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی لائف ہے. بہت عام سی لائف بہت سادہ لائف. کوئی نخرے نہیں کوئی اپنی وجود کا احساس نہیں دلاتے کہ میں مولانا. پوتے پوتیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی وہ جیسے ایک دادا اور پوتے پوتیوں کا تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک نیچرل عام چیز ہے. ہر شخص کو اپنے پوتے پوتی نواسوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ایون کہ ہماری مجلس میں ہنسی آپ نے تو اٹینڈ بھی کی ہماری مجالس. ایسے ہی کوئی سنجیدگی نہیں ہوتی کہ جی میں مولانا طارق جمیل بیٹھا ہوں. ہنسی مذاق کو اچھا اس میں پھر ایک ہوتا ہے نا جس طرح لوگ ایک دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑے سنجیدہ سے ہیں لیکن وہ بڑے بے تکلف اور بڑے وہ ایک خوش دل جیسے ہوتا ہے نا. سینس آف ہیومر مولانا کا بہت اچھا ہے بہت زبردست ہے. اچھا پھر دوسرا یہ بھی بتائیے گا ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے بعض دفعہ نام کو کچھ لوگوں کی طرف سے غلط یوز بھی کر لیا جاتا ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ مولانا کی سادگی یا معصومیت ہے. بعض دفعہ ہم نے بھی کہا ہے ان کو کوئی نہ کوئی ایک دو لوگ ایسے رکھنے چاہیے کہ لوگ فلٹر ہو کے ان کے پاس آئیں اور اس کے بعد بیک لیش جو ہے وہ سارا مولانا کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں اب آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو آپ کو ان کو نہیں پتا کہ آنے والا کون ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے. ابھی ریسنٹلی ایک دو مثالیں ایسی ہوئی ہیں. جی بالکل وجاد بھائی آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں جو ایک عوامی بندہ ہوتا عوامی شخصیت بن جاتی ہے نا جی کسی حد تک آپ یہ چیزیں روک سکتے ہیں لیکن ان کو 100% نہیں آپ کیپنگ کر سکتے. جی کوشش ہوتی ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی وہ ان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے دل بڑا کھلا ہوتا ہے. وہ ہر کسی کو ویلکم کر لیتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے فلٹریشن کا چیزوں کا لیکن اس کو 100% روک دینا شاید ممکن نہیں ہے. بالکل ممکن نہیں ہے. احتشام بھائی چونکہ مولانا صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی آپ بھی کوئی اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کیونکہ مولانا صاحب آپ سے روزانہ کی بیس پہ بہت زیادہ دفعہ آپ سے رابطے میں رہتے ہیں فاؤنڈیشن کے حوالے سے. پھر آپ کا اپنا خود بھی ماشاءاللہ آپ کی ان سے بڑی قربت اور محبت ہے. آپ کوئی ایسا واقعہ ہمارے ویورز کی نظر کو شیئر کیجیے گا مولانا کے حوالے سے جس میں ہم سب کے لیے سیکھنے کا بھی ایک فیکٹر ہو اور کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جس کو ہم سب
سن سکے اچھے طریقے سے؟ کوئی ایسی مثال مولانا کی فاؤنڈیشن کو لے کر یا کوئی آپ کے ساتھ ذاتی معاملہ ہو؟ ایک تو جو سب سے زیادہ بات مجھے میری پریکٹیکل لائف کو فائدہ دیتی ہے، جس وقت میں سسٹم میں نہیں آیا تھا اور ایک عام جو بندے کی طرح میرا بھی یہ خیال تھا کہ جو مینجمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سختی سے چلتی ہے، اس میں تھوڑا سا بندے کو سخت ہونا پڑتا ہے رویے کو، تب جا کے نیچے آپ کام لے سکتے ہیں۔ لیکن جب میں سسٹم میں باقاعدہ آیا تو میں ڈائریکٹلی رپورٹ تو یوسف جمیل صاحب کو تھا اور ساتھ مولانا کو تھا، تو میں نے دیکھا کہ اتنی مجھے محبت ملی کہ میری یہ سوچ تبدیل ہوئی کہ مجھے نیچے محبت ٹرانسفر کرنی ہے۔ کہ جب آپ کو محبت ہوتا کیا ہے عام طور پر لطیفہ بھی اور حقیقت بھی، کہ دیوار میں کیل ٹھونکا جا رہا تھا تو دیوار نے پوچھا کہ مجھے کیوں تم چیر رہے ہو، تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں چیر رہا، مجھے پیچھے سے ٹھوکا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ٹاپ مینجمنٹ سے ایک چیز چلتی ہے اور نیچے تک سب تک ہو جاتی ہے۔ ٹاپ مینجمنٹ کسی پہ غصہ ہوتی ہے، وہ پھر اپنا غصہ نیچے اور نیچے تک چیزیں پینٹریٹ کرتی ہیں۔ تو اس ادارے کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اوپر سے محبت آتی ہے اور ہماری کوشش ہے اس محبت کو آگے تک پہنچا دیں۔ ایک دفعہ سونے کے وقت میں مولانا کو کام پڑ گیا، مجھے بلایا اور بلا کے مولانا نے کام کے بعد جو ہے وہ مجھے بلانے کے بعد کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اس وقت بلایا کیونکہ یہ سونے کا وقت ہے اور اس وقت میں مجھے ایمرجنسی تھی۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں معذرت کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں بیٹا دیکھو کہ بندے کی کام کا پوٹینشیل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر وہ ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ اس سے آف ٹائم میں بلایا، ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ اس کو کام کہا جائے۔ تو ہمارے ہاں کہاں یہ اس چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی بھی کبھی انہوں نے ایک صرف خشک لہجے میں مجھ سے بات کر لی اور اس میں میرا ہی قصور ہوا، تو بعد میں تہجد کے وقت میں پچھلے دنوں میسج آ گیا اتنا لمبا چوڑا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے رویے میں تھوڑی سختی تھی اور پیچھے یہ وجہ تھی، میں اس سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے معذرت کا میسج کیا اور میں نے وہ میسج سن کے میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے کہا مجھے آپ کے اس سخت رویے کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس میسج میں مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی کہ آپ کو مجھے میسج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اس حد تک وہ حساس ہے طبیعت۔ پریکٹیکلی وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ پریکٹیکلی کر بھی رہے ہیں، جو وہ لوگوں کو سامنے پیغام دے رہے ہیں، تو یہی وجہ اللہ نے ان کی بات میں تاثیر ڈالی ہے۔ عام طور پر آپ کسی کے قریب جاتے ہیں تو کمیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں مولانا کے بارے میں بلا تکلف اور بلا مبالغہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسی یعنی کہ حقیقت نہ ہوتی میں کبھی بھی نہ کرتا یہ بات، کیونکہ میرا معاملہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے۔ جب میں اتنا قریب گیا تو میرے سامنے خوبیاں کھلتی چلی گئیں کہ ایک جو انہوں نے پیغام کو پوری دنیا میں پیش کیا ہے، اور ہمیں بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیسے، کیونکہ ایک بندہ جتنا بھی باہر جو ہے وہ ایک اچھے اخلاق والا ہو، لیکن جہاں اس کے سبارڈینیٹس آ جاتے تو وہاں ان کا کچھ نہ کچھ وہاں پہ وہ اپنی اصل میں ہی آتا ہے۔ جی اصل میں آتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ جیسے وہ باہر پیش کرے ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ وہ ہمبل اور محبت والے۔